अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब, आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवेल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 28। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। जैसा कि प्रीवियस एपिसोड्स में आपने देखा कि माला की ज़िंदगी में तो भूचाल आ ही गया। अब जनाब हैदर और फरियाल की ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए आपको इन एपिसोड्स को पढ़ना पड़ेगा जो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मेरा सितमगर मेरा मसीहा एपिसोड 28। हैदर दुरानी, मैं जा रही हूँ। फरियाल के चेहरे पर बिखरे सिल्की लंबे बाल उसकी भरपूर तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा रहे थे। फरियाल प्लीज़, इस बार तुम मेरी बात सुने बगैर कहीं नहीं जा सकती। तुम हमेशा अपनी कहने में बहुत जल्दी करती हो। रुक जाओ, बस चंद लम्हों के लिए ही सही। उसके लहजे में दर्द उमड़ आया था। मगर हैदर दुरानी, मैं तो जा चुकी हूँ, तुमसे बहुत दूर, और हाँ, मैं नाराज़ हूँ तुमसे। वो मुंह बसोर कर शिकवा कुन अंदाज में गिला करती अंधेरे में धुआं बनकर हवा में तहलील हो गई थी। वो उसे जाता देखकर चीख के साथ उठ बैठा था। फरियाल, फरियाल प्लीज़, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। फरियाल। नीम अंधेरे कमरे में पसीने से शराबूर आंखों में बेपनाह सुर्खी लिए वो अपनी तशना निगाहें बेड के अतराफ में घुमाने लगा था, जहाँ चंद लम्हों कबल उसकी मौजूदगी महसूस हुई थी। फरियाल। जब हवास ज़रा बहाल हुए और मंजर वाज़ेह हुआ तो सख्ती से आंखें मेचता, अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ता शिद्दत से वो सिसक उठा था। साथ महवे सराहत वजूद आज भी उसके गम से गाफिल मीठी सी नींद के मज़े लूट रहा था। वो पिछले 3 साल से ऐसा ही कर रही थी। जब जब हैदर दुर्रानी उसकी याद में तड़प उठता था, वो यूं ही ख्वाब में आकर मुस्कुराती हुई हमेशा की तरह उसकी सुने बगैर ही चली जाया करती थी। कमरे की वहशतनाक खामोशी में गूंजती हुई आवाज़ के बायस माहौल में इर्ताश सा बर्पा हो गया था। मोबाइल की मुसलसल बीप ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली थी। हत्तुल इम्कान खुद पर जब्त किए उसने कॉल अटेंड की। हेलो। लहजे में ज़मानों की सी थकन और आई थी। क्या? फरियाल का पता चल गया है? कहाँ है वो? कैसी है वो? ठीक तो है ना? मोहब्बत की शिद्दत थी या फिर इश्क की इंतहा जो आज भी हैदर दुरानी का दिल उस बेवफा के लिए तड़प उठता था। तेज़ी से मोबाइल साइड की जेब में डालता, पाँव में स्लीपर उड़सता, मुँह अंधेरे ही बगैर चाप पैदा किए कमरे से निकलता चला गया था, जहाँ एक और नई आजमाइश उसकी मुंतज़िर थे। सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी। कराची से हैदराबाद तक का सफ़र तेज़ रफ्तारी के साथ हैदर दुर्रानी ने किस मुश्किल से तय किया था, ये तो उसका खुदा ही जानता था। 2 घंटों की रैश ड्राइविंग के बाद वो हैदराबाद के निजी अस्पताल में तेज़ कदमों से भागने किसी अंदाज में दाखिल होता कोई दीवाना ही मालूम हुआ था। रिसेप्शनिस्ट से मतलूबा वार्ड नंबर दरियाफ्त करता वो अभी भी बेयकीनी किसी कैफियत से दो चार था। भागते हुए कदमों को जनरल वार्ड में दाखिल होते ही ब्रेक सा लगा था। बेसाख्ता ही नज़र सामने अस्पताल के कपड़ों में मौजूद वजूद पर गई थी, जो बेड पर आंखें मूंदे पड़ी धीरे से सांसें ले रही थी। एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके खोलता वो बिना पलक झपके उसे ही तकता रह गया था। पीला जर्द मुरझाया हुआ चेहरा, धसी हुई आंखें, सियाह हल्के पेशानी के ऊपरी बालों में चमकती चांदी, बिखरी हुई सी पलकें और ढांचे जैसा वजूद। हैदर दुर्रानी की दुनिया एक पल के लिए थम सी गई थी। बेयकीनी की जगह हैरत और फिर हैरत की जगह दुख और पछतावे ने तेज़ी से हड़प ली थी। लड़खड़ाते कदमों और लरसती हुई चाल से बैठ के नज़दीक आता वो मज़ीद खुद पर काबू नहीं रख सका था। जब भी फरियाल के कंधे पर सर टिका कर झुकता, वो भरपूर मर्द आंसुओं से रो पड़ा था। ये उसकी फरियाल तो ना थी, उसकी दोस्त, उसकी मोहब्बत, जिसे उसने दीवानों की मानंद चाहा था।
ایک زندہ دل، پر اعتماد اور بلا کی ہنسی۔ نہیں، یہ تو کوئی اور ہی لڑکی تھی۔ بھلا فریال انصاری حیدر درانی کی موجودگی میں بھی کبھی خاموش رہ سکتی تھی؟ جس کی آنکھ میں وہ کبھی آنسو بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا، وہ دنیا و مافیہ سے بیگانہ زندہ لاش کی مانند خاموش پڑی تھی۔ گزرے برسوں میں وہ نہ جانے کیا کچھ برداشت کر چکی تھی۔ آنسو تھے کہ مسلسل رخساروں پر بہتے اس کے کندھے میں جذب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایکسکیوز می، وہ کب سے ابھرتی غیر مانوس پکار پر وہ چونک کر متوجہ ہوا تھا۔ یس، رخ پلٹ کر دیکھا تو وہ کوئی ڈاکٹر تھا۔ حیدر کو دیکھ کر اس نے دھیرے سے پروفیشنل انداز سے مسکراہٹ پاس کی تھی۔ مجھے کال آپ نے کی تھی؟ حیدر کچھ حد تک سنبھل چکا تھا۔ آپ حیدر درانی ہیں؟ ڈاکٹر شاہمیر نے تصدیقی انداز میں باز پرس کی تھی۔ جی، میں ہی حیدر درانی ہوں، اور کچھ گھنٹوں قبل آپ کی مجھ سے ہی بات ہوئی تھی۔ اس بار وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ میں فریال کا ڈاکٹر ہوں۔ مجھے آج ہی محترمہ کی گمشدگی کا ایڈ نظر آیا تو سب سے پہلے آپ سے ہی رابطہ کیا ہے۔ پچھلے 3 سال میں جب وہ لوگ فریال کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے تو بالآخر انہیں یہ قدم اٹھانا ہی پڑا تھا۔ آپ کو فریال کہاں سے ملی؟ میرا مطلب ہے، یہ آپ تک کیسے پہنچی؟ فریال کو سر تاپا جائزہ لیتی نظروں سے دیکھتا وہ متوازن لہجے میں گویا ہوا تھا۔ جناب، پہلے تو آپ میرے سوال کا جواب دیجیے کہ آپ فریال انصاری کے کیا لگتے ہیں؟ شاہمیر سنجیدگی سے سوالیہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ یہ لڑکی پچھلے 3 سال سے اس کے زیر نگرانی تھی۔ اب یوں اچانک کسی کا بھی اٹھ کر آ جانا قابل تشویش تھا۔ میں ایک لمحے کو وہ خاموش رہ گیا تھا۔ جو بھی تھا، مگر حیدر درانی کا محبت کے سوا فریال انصاری سے کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا۔ میں فریال کا شوہر ہوں۔ لڑکھڑاتے سے لہجے میں یہ لفظ خود ادا ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر شاہمیر ایک لمحے کو خاموش ہو گیا تھا۔ مگر میں کیسے یقین کر لوں؟ اگر آپ اس لڑکی کے شوہر ہیں تو یہ لڑکی پچھلے 3 سال سے ایک سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر لاوارثوں کی مانند کیوں زندگی گزار رہی تھی؟ حیدر نے لب بھیج لیے تھے۔ جناب، ایک حادثے میں ہی مجھ سے جدا ہو گئی تھیں۔ میں نے، ان کی فیملی نے، سب نے مل کر بہت ڈھونڈا مگر یہ ہمیں کہیں نہیں ملی۔ کیا اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ فریال کو کیا ہوا ہے؟ حیدر اس بار سختی سے گویا ہوا تھا۔ ناچار ڈاکٹر کو خاموش ہونا پڑا تھا۔ مقابل کھڑے شخص کی شخصیت کا رعب ہی تھا کہ وہ مزید سوال جواب نہیں کر سکا تھا۔ یہ پچھلے 3 سال سے کوما میں تھی۔ وہ جو فریال کا چہرہ انگلیوں کی پوروں سے چھوتا ہوا محسوس کرنے لگا تھا، ڈاکٹر کے لفظوں پر حیرت سے پلٹا تھا۔ کوما؟ مگر اب؟ حیدر کی حد درجہ بے یقین سی سرگوشی پر ایک گہری سانس فضا کے سپرد کرتا شاہمیر 3 سال کی روداد حیدر کے گوش گزار کرنے میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ وہ فریال کی حالت کے بابت جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا اس کے تاثرات سخت ہوتے چلے جا رہے تھے۔ حیدر کی گاڑی ایک جھٹکے سے انصاری ہاؤس کے پورچ میں آ کر ٹھہری تھی۔ حیدر کی کال کے بعد سے فریال اور حیدر کا منتظر کھڑا عادل دوڑ کر حیدر کی گاڑی کی جانب لپکا تھا۔ مان حیدر کے تحمل رکھنے کے اشارے پر وہ ٹھہر گیا تھا، جبکہ وہ فریال کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ فریال، فریال، اترو، ہم گھر آ گئے ہیں۔ جب وہ خالی خالی نظروں سے سامنے دیکھتی یوں ہی بیٹھی رہی تو ناچار اسے ہاتھ پکڑ کر ہلانا پڑا تھا۔ وہ چونک کر ہوش میں آئی تھی۔ گھر آ گیا؟ وہ ہولے سے مسکرایا۔ گھر آ گیا؟ لفظ دہراتی گویا وہ ابھی بھی بے یقین کسی کیفیت سے دوچار تھی۔ ہاں، میرے ساتھ آؤ۔ پتہ ہے آنٹی تمہارا کتنا انتظار کر رہی تھی۔ اب تمہیں دیکھ کر وہ پہلے کی طرح خوش ہو جائیں گی۔ فریال کے ساکت لبوں پر کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ حیدر ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ فریال، یہ دیکھو، ہم واپس اپنے گھر میں آ گئے ہیں۔ حیدر نے ہاتھ تھام کر اسے گاڑی سے باہر نکالا تھا، جبکہ عادل آنکھوں میں آنسو لیے ایسے سینے سے لگانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ یہ کون ہے؟ وہ ذرا ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ عادل کے بڑھتے قدم کچھ دوری پر زمین پر ہی ٹھہر گئے تھے۔ یہ، چلو ہم گھر میں چلتے ہیں۔ وہ اسے ڈرا سہما سا دیکھ کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا، جہاں 2 نگاہیں اس کی آس لگائے بیٹھی تھیں۔
حیدر کی ہمراہی میں سیدھی سیدھی چلتی وہ فائزہ بیگم کے کمرے تک آئی تھی۔ سامنے ہی بیڈ پر پڑے کمزور سے وجود میں جیسے کسی نے جان پھونک دی ہو۔ اتنے سالوں بعد بیٹی کو سامنے دیکھتی وہ خوشی کے مارے بستر سے اٹھ بیٹھی تھی۔ فریال، میری فریال، حیدر یہ میری فریال ہے نا؟ خوشی سے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھنے کی کوشش کرتی فائزہ کو جھٹ حیدر نے آگے بڑھ کر تھام لیا تھا۔ میری فریال، وہ مسلسل پکار رہی تھیں، جبکہ وہ پتھر کی مورت بنی سامنے بیٹھی دکھوں کی ماری عورت کو روتا سسکتا دیکھ کر ساکت و جامد کھڑی تھی۔ حیدر یہ اتنا دور کیوں کھڑی ہے، میرے نزدیک کیوں نہیں آ رہی؟ وہ فریال کو اپنی جگہ پر ہی کھڑا دیکھ کر دکھ سے بولی تھیں۔ آنٹی، میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے بہت تحمل سے سننی ہے۔ حیدر نے ہمت مجتمع کر کے بات کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے کسی انہونی کے تحت اپنا دل تھام لیا تھا، جبکہ دروازے میں کھڑا عادل چہرہ خشک کرتا رخ پلٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حیدر کچھ ایسا نہ کہہ دینا جس کا غم میں پوری برداشت نہ کر سکوں۔ وہ رنجیدہ سے لہجے میں گویا ہوئی تھیں، جبکہ وہ ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ آنٹی، ایک کار حادثے میں فریال اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے۔ لفظ تھے کہ بم جو فائزہ بیگم کی ہستی تک ہلا گئے تھے، جبکہ وہ ان کی شوخ و چنچل سی بیٹی یوں ہی پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ حیدر، کہہ دو کہ تم اس شیطان کے ساتھ مل کر مذاق کر رہے ہو، بکھرے ہوئے سے لہجے میں کہتی وہ پھپک پھپک کر رو پڑی تھیں، جبکہ یہ سارا منظر دیکھتی فریال دماغ میں چلتے جھکڑوں اور لاتعداد سوچوں میں گھری کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ پہلے اس کے بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور اب فریال، کیا میں جیتے جی اپنی زندگی میں کبھی اپنے بچوں کو خوش نہیں دیکھ سکوں گی؟ غم سے نڈھال وہ دل برداشتہ سی ہو گئی تھیں، جبکہ ان کے لفظ سوچوں میں گھری فریال کے ذہن پر بری طرح اثر انداز ہوئے تھے۔ ابھی وہ کچھ سنبھلتی یا پھر حیدر فائزہ بیگم کو سنبھالتا، فریال چکرا کر زمین بوس ہوئی تھی، جبکہ فائزہ کی چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ کمرے میں حواس باختہ سی داخل ہوتی رمشا کی سانس گلے میں اٹک گئی تھی۔ فریال، اٹھو اٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ فریال پلیز آنکھیں کھولو۔ نیم و آنکھوں سے خود پر جھکے حیدر کو پہچاننے کی ناکام سی کوشش کرتی وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو گئی تھی، جبکہ وہ دیواروں کی مانند اسے اپنی آغوش میں بھرتا ہسپتال لے کر بھاگا تھا۔ جی فرینڈس، آج کے لیے بس اتنا ہی، لیکن کہانی ابھی باقی ہے اور آپ یقیناً یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں گے کہ آخر کیا ہوا فریال کی زندگی میں کہ وہ اس حال تک پہنچ گئی۔ اب یہ سرپرائز تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی کھلے گا، تو جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، جہاں ہم بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔